صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 74 میں خوش آمدید۔ آج کے اس شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر کیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں۔ مثل الغمامۃ انا سار سائرۃ تقیہ حر وطیس للحجیر حمی۔ وہ درخت بادلوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آ جاتے تھے، جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہ بادل بھی چلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی دھوپ سے بچاتے تھے اور دوپہر کے وقت سخت گرم ہوا سے حفاظت کرتے تھے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ مثل یہ اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ غمامہ کہتے ہیں بادل کو، انا اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں، سارا سارا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلتے تھے۔ سائرہ وہ بادل بھی چلتے تھے، اس کا مطلب بھی چلنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق بادلوں کے ساتھ ہے۔ تقی اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا، ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہر کہتے ہیں دھوپ کو، گرمی کو۔ وطیس یہ ایسے تو تندور کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے سورج۔ اور حجیر کہتے ہیں دوپہر کو، اور ہمی گرم ہوا، یعنی دوپہر کے وقت جو لو چلتی ہے نا، ساتھ گرم ہوا ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ بتا رہے ہیں کہ جو درخت ہے، جیسا کہ پہلے تذکرہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درختوں کو بلایا کرتے تھے تو وہ آ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ جو بادل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کیے رکھتے تھے، جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے یہ بادل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیا کرتے تھے۔ تقی اور بادلوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ بادل کا کام یہ ہوتا تھا کہ سخت گرمی میں جو دھوپ ہوتی ہے اس دھوپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، بچاتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بادل ٹھنڈے ہوتے ہیں، لہذا بادل کی ٹھنڈک کی وجہ سے جو دوپہر کے وقت گرم ہوا اور لو چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو بادل سایہ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کا تعلق نبوت ملنے سے پہلے سے ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہے اس کو تو معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن جو نبوت ملنے سے پہلے ظاہر ہوا ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو اس معجزے کو ارہاس کہا جائے گا۔ جیسا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی شیمہ، وہ بھی خود اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ سخت دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک بادل سایہ کیے ہوا چلتا تھا۔ اقسمت بالقمر المنشق ان لہ من قلبہ نسبۃ مبرورۃ القسم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں اس چاند کی جس کو چیرا گیا تھا یا جس کو ٹکڑے کیا گیا تھا، بے شک اس چاند کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ایک نسبت ہے، اس پر اگر کوئی قسم اٹھائے تو یہ قسم سچی قسم ہوگی۔ شعر آج کے آپ کے سامنے ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کا دیکھ لیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اقسم تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم اٹھانا، یعنی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اور قمر کہتے ہیں چاند کو۔ المنشق، منشق کا مطلب چیرا ہوا، ٹکڑے کیا ہوا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو وہ چاند تھا اس کو چیر دیا گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تھا۔ انا بے شک، لام اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، ہوں اس کے، یعنی اس چاند کے لیے بے شک یقینی بات ہے، من سے، قلب کہتے ہیں دل کو، ہی یہ ضمیر ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی اس چاند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے۔ مبرور اس کا مطلب ہوتا ہے سچا، قسم قسم کو کہتے ہیں، مطلب جو یہ والی بات کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں یا کوئی اور یہ والی بات کرتا ہے،
اگر وہ اس کے اوپر قسم بھی اٹھاتا ہے نا کہ یعنی جس چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک نسبت ہے، تو یہ قسم سچی ہوگی، یہ قسم جھوٹی نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو شعر ہے اس میں 2 معجزات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ ہے شق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اور دوسرا معجزہ ہے شق صدر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر کر کھولا گیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کے اوپر کوئی نشانی طلب کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر فرمایا کہ اب تو گواہی دو۔ اس پر قریش نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، لیکن جب ارد گرد سے اطراف و جوانب سے آدمی آئے ہیں اور انہوں نے آ کے خبر دی ہے کہ وہاں بھی انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہی دیکھا ہے، ہر جگہ سے ہی یہ خبریں جب آنا شروع ہو گئیں، تو اس پر پھر قریش نے یہ کہا یہ تو ایک معمولی جادو ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بھی 4 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ بچپن کے اندر ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اس موقع کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق چیر کے پھر اس میں سے خون کی ایک پھٹکی نکالی اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، یعنی یہ آپ کے سینے میں شیطان کے وساوس کا ایک حصہ تھا جس سے وہ مبتلا کیا کرتا تھا، اس کو ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے۔ اسی طریقے سے 10 سال کی عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تاکہ کامل ترین اوصاف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آئے، اور تیسری مرتبہ جب بعثت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ اب وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں، اس موقع پر بھی شق صدر ہوا ہے۔ چوتھی مرتبہ شب معراج کے اندر تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے تیار ہو سکیں، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا ہے۔ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ وہ چاند جس کو چیرا گیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی ایک نسبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا تھا۔ اگر کوئی اس پر قسم اٹھانا چاہے اور قسم اٹھا لیتا ہے تو یہ قسم سچی ہوگی، جھوٹی نہیں ہوگی۔